تھامس ایڈیسن کو انسانی تاریخ کے بہترین سائنٹسٹ میں سے کہا جائے تو کوئی شک نہیں۔ ایڈیسن کو آپ اور میں بلب کی ایجاد کی وجہ سے جانتے تو ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے ایڈیسن سے پہلے بھی مختلف سائنٹسٹ طرح طرح کے بلب ایجاد کر چکے تھے، مگر کوئی بھی کرامت ثابت نہ ہو سکا۔ لیکن ایک کرامت بلب بنانے اور ایجاد کرنے کا اعزاز ایڈیسن کے حصے میں آیا۔ انکینڈنسنٹ لائٹنگ میں ایڈیسن کی دلچسپی کا آغاز 1888 میں ہوا، جب وہ 31 برس کی عمر میں اپنے ساتھی پروفیسر جارج بارکر کے ہمراہ چھٹی پر گئے۔ سفر کے دوران جارج بارکر نے ایڈیسن کو یہ تجویز دی کہ اسے دنیا میں لوگوں کے گھروں میں کرنٹ سے روشنی پھیلانے کا مقصد اختیار کرنا چاہیے، اور یہ بات ایڈیسن کے دل کو لگ گئی۔ اور پھر سفر سے واپسی آنے پر ایڈیسن نے اپنی تمام ٹیم کو اپنی لیب میں اکٹھا کر کے ایک اعلان کیا، جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر ایک بلب بنانے لگے۔ یہ پیشن گوئی روحانیت پسندانہ ثابت ہوئی۔ ابتدا سے ہی ایڈیسن کے ذہن میں ایک ایسا بلب تخلیق کرنے کا منصوبہ تھا جو کہ بہت کم کرنٹ سے بھی چل سکے اور ریلائبل ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ بلب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط نہ ہو۔ اگر ایک بلب خراب ہو جائے تو دوسرے پہ اس کا اثر نہ پڑے، اور ہر ایک بلب کو سوئچ کی مدد سے آن آف کیا جا سکے۔ چنانچہ ایڈیسن اور اس کی ٹیم نے بلب بنانے کے ساتھ ساتھ پورا ایک نظام واضح کرنے کی کوشش کری۔ یعنی کہ انکینڈنسنٹ بلب ایک ایسا سادہ سوال ہے کہ اس کی تہ میں کار فرما سائنس برقی مدافعت کے مظہر پر مبنی ہے۔ برقی کرنٹ کو ایک مٹیریل میں داخل کیا جاتا ہے جو کہ مختلف ڈگریوں پہ اس کی مدافعت کرتا ہے، نتیجتاً وہ گرم ہو جاتا ہے اور جلنے لگ جاتا ہے، ویسے ہی جیسے آپ اپنی محبت کو اس کے چھوڑ کے جانے کے بعد کسی اور کے ساتھ دیکھ کر چلتے ہیں۔ خیر، اس سے پہلے جو بلب بنائے گئے تھے اس میں بے شمار مسائل تھے۔ برقی کرنٹ گزارنے کے لیے استعمال کیے گئے فلمنٹ میں حرارت کو برداشت کرنے کی صلاحیت موجود نہ تھی، یا تو وہ جل جاتے تھے یا پگھل جاتے تھے۔ کھلی ہوا میں یہ عمل چند سیکنڈوں یا منٹوں تک ہی محدود رہا۔ چنانچہ انہوں نے فلمنٹ کو ایک شیشے کے بنے گلوب میں ڈالا اور اسے سیل کر دیا تاکہ ہوا میں ٹیمپریچر کو زیادہ اچھی طور پہ برداشت کر سکے۔ ایڈیسن جانتے تھے کہ انہیں ایک ہائی کوالٹی فلمنٹ تیار کرنا ہے۔ اس کا بہت پتلا ہونا ضروری تھا تاکہ وہ تھوڑے سے کرنٹ سے ہی روشن ہو سکے۔ ایڈیسن اور اس کی ٹیم نے متعدد چیزوں کو آزمایا اور آخرکار پلیٹینم سے کام لینے کا فیصلہ لیا گیا، کیونکہ اس کا میلٹنگ پوائنٹ کافی زیادہ تھا۔ ایڈیسن اور اس کی ٹیم نے شیشے کے گلوب سے آکسیجن کو نکالنے کے لیے بہترین طریقے بھی وضع کر دیے۔ پلیٹینم فلمنٹ مؤثر تو ثابت ہوا، لیکن صرف 10 منٹ تک کے لیے۔ اتنے وقت جلنے کے بعد وہ پگھل گیا۔ ایڈیسن اور ان کی ٹیم نے تقریباً 1600 مٹیریل کو آزمایا اور ساتھ ہی گلوب سے آکسیجن خارج کرنے کے طریقے کو بہتر بنانے میں لگے رہے، مگر کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جو ان کا مقصد پورا کر سکے۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ ایڈیسن نے کاربن کو بطور فلمنٹ دوبارہ آزمانے کا سوچا۔ وہ کاربن کو بطور فلمنٹ کچھ عرصے پہلے بھی استعمال کر چکے تھے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوا۔ انہیں معلوم تھا کہ کاربن کا میلٹنگ پوائنٹ 4500 سینٹی گریڈ ہے۔ ایڈیسن نے حساب کتاب لگایا کہ موضوع مدافعت کے ساتھ کام کرنے کے لیے فلمنٹ کو کوارٹر میں 1.64 انچ اور لمبائی میں 6 انچ ہونا چاہیے۔ اس نے گیس لیمپ پہ لگی کاربن کھرچی اور اسے تار یعنی راکھ کے ساتھ ملایا تاکہ اسے فلمنٹ کی شکل دے سکے۔ اس فلمنٹ پہ کڑے تجربات سے معلوم ہوا کہ یہ 1 یا 2 گھنٹے جلایا جا سکتا ہے، لیکن ایڈیسن قائل ہو گئے تھے کہ اگر یہ کاربن اتنی بہترین کارکردگی دے سکتا ہے تو ضرور کوئی ایسا مٹیریل ہوگا جو کاربن میں تبدیل کیا جانے پر بہترین ثابت ہو سکے۔ یہ بات سوچ سوچ کر اس نے عام سوتی دھاگوں کے ٹکڑوں کو آزمایا جنہیں بھٹی میں جلا کر کاربن میں تبدیل کیا گیا تھا۔ فلمنٹ بہت نازک تھا جسے لگانے میں بہت مشکل ہوئی تھی۔ آخرکار تمام تیاریاں مکمل کرنے کے بعد کرنٹ کو آن کیا گیا۔ یہ 21 اکتوبر کی رات کا واقعہ تھا جب فلمنٹ توقعات کے برعکس زیادہ نہ ہوا، لیکن اس کی روشنی موجودہ 100 واٹ کے بلب کی روشنی کے صرف 1% جتنی تھی۔ یہ روشنی مسلسل جل رہی تھی، لہٰذا ایڈیسن نے آہستہ آہستہ کرنٹ میں اضافہ کرنا سٹارٹ کیا اور ساتھ ساتھ روشنی بھی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ فلمنٹ ٹوٹ گئی۔ یہ بلب 13.5 گھنٹے تک چلتا رہا اور ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ ننھا بلب الیکٹرک لائٹ کے دور کا نقیب ہے۔
یقیناً ایڈیسن نے اس پہ استعفیٰ نہیں کیا اور اس نے فلمنٹ کو خوردبین کی مدد سے دیکھا اور اس نے جانا کہ اس کو درکار کاربن ایک ایسے مٹیریل سے درکار ہو سکتا ہے جو ریشہ دار ہو۔ آخرکار ایڈیسن نے جاپان سے درآمد شدہ ریشہ استعمال کیا جو 900 گھنٹوں تک جلتا رہا۔ ایڈیسن کو بجلی کا نظام تخلیق اور نصب کرنے میں 3 سال لگ گئے اور بالآخر ایک بلب اس طرح وجود پذیر ہوا۔ چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلی کسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔